نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو چنا روزوں کے لیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں اللہ نے روزوں کے لیے رمضان کو چنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ قرآن کے اتارنے کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ نے روزوں کے لیے انتخاب فرمایا اور چن لیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن اور روزے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن روزہ بھی حاضر ہوگا اور قرآن بھی۔ بندے کے لیے قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن قرآن سفارش کرے اور روزہ سفارش کرے۔ دنیا کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے دروازوں پر جاتے ہیں اور کسی مشکل اور کسی پریشانی میں ہم ان سے سفارش کرواتے ہیں کہ جی آپ ہماری سفارش کر دیں۔ آپ اگر کچھ کہیں گے، امید ہے آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ، آپ کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ تو روزے کا اور قرآن کا آپس میں جو تعلق ہے اور ان کا جو رب کے ساتھ قربت ہے اور جو تعلق ہے وہ ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا، یقول الصیام یا رب انی منعتہ الطعام والشہوات۔ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور من چاہی شہوات اور زندگی سے اس کو میں نے روکے رکھا۔ اس کو بھوک بھی لگتی تھی، یہ نہیں کھاتا تھا، پیاس بھی لگتی تھی، یہ نہیں پیتا تھا، اور اس نے اپنی لذتوں اور شہوات کو میری وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو فشفعنی فیہ، اے اللہ، اے میرے رب، اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن آئے گا، یقول رب یا رب انی منعتہ النوم، اے میرے رب، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا۔ یہ رات میں کھڑے ہو کر تراویح میں، قیام اللیل میں قرآن پڑھتا رہا اور یہ اپنا وقت اس میں گزارتا رہا کہ اس نے اپنی نیند کو قربان کیا۔ سارا دن روزے سے، رات میں پھر کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا اور
نماز کے اندر، تراویح کے اندر، تہجد کے اندر، اے میرے رب اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کی سفارش بھی بندے کے لیے، روزے کی سفارش بھی بندے کے لیے۔ اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے کہ ہمیں ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اور آج چونکہ یہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، اور خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں یہ جو اللہ نے اعتکاف اور جو لیلۃ القدر جو دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ خصوصی اکرام فرمایا ہے۔ پہلے جتنی امتیں گزری ہیں انہیں نہیں ملی یہ لیلۃ القدر، یہ اللہ نے صرف اور صرف اس امت کو عطا فرمایا۔ حالانکہ جتنے کتاب اترے ہیں پہلے، ان کی کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں اور امتوں کو کوئی وقت، ان کو رات اور دن نہیں دیا۔ حالانکہ بہت سارے کتب اور صحائف رمضان میں اترے ہیں، لیکن انہیں وہ وقت نہیں دیا گیا جو قرآن کے نزول پر اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خوب یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے میں تو ہم اپنی راتوں کو بھی عبادات میں، استغفار میں اور اللہ سے مانگنے میں گزار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور اپنے رب کی طرف اس مہینے میں اور اس آخری عشرے میں متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ ہم خوب روزے کے ذریعے اور رات کی تراویح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں اور اس مہینے کو قیمتی بنائیں، ان آخری دنوں کو ہم قیمتی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔